بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، اس وقت جس طرف نظر ڈالیے، معصوم عالم شہزادی کونین بنت رسول سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی یاد میں ہر طرف مجالس اور ذکر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں اس موقع پر ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا ہم استقبال کریں گے۔ اسلامک اسکالر ہیں، بڑی خدمات ہیں آپ کی اور آپ کی گہری نظر ہے، تو میں نے آپ سے گزارش کی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ مولانا فیض عباس مشہدی صاحب کا بڑا استقبال ہے آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہماری جو گفتگو ہوگی ہم آپ سے فیضیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک میسج ناظرین تک پہنچے گا۔ قبلہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ گرانی اس قدر تھی پلے عصمت میں دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور یقینی طور پر بنت رسول سلام اللہ علیہ، جو اپنے بابا کی کردار، ان کی سیرت اور ان کے پیغام کو آپ نے جس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ قبلہ، اس وقت ہمارا سوال ہم وقت گنوائے بغیر، کیونکہ وقت قیمتی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرا جو سوال ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس وقت، وہ یقینی طور پر جو ماحول ہے اس میں وہ ترقی کے اس دور میں قدم سے قدم ملا کر ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ یہ سنتے ہیں اور ان تک ایک پیغام پہنچتا ہے کہ جو معصوم عالم شہزادی کونین کی جو سیرت ہے، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس زمانے کی جو لائف اسٹائل ہے اور اس زمانے کا جو طرز زندگی تھی اور آج کی جو لائف اسٹائل ہے، اس میں بہت فرق آ گیا ہے، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی سیرت کو فالو کریں کہ وہ کچے گھر اور وہ کچی مٹی اور مٹی کا وہ گھروندے، وہ تمام چیزیں جو اس ٹائپ کی لائف اسٹائل تھی، تو کیا ہم اس کی طرف جائیں، یا انہوں کا جو کردار ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ماڈرن اپروچ کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے اشارہ کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہس ٹی وی کا، اور بالخصوص آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ اس موقع کے اوپر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہترین سوال ہے آپ کا، اور عام طور پر یہ نوجوانوں کے درمیان ایک شبہ ہے اور ایک سوال بن کے امڑتا ہے بعض وقت، جب علماء یہ کہتے ہیں یا ہمارے اسلامک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیرت حضرت زہرا اور سیرت امیر المومنین کو اپنے گھروں میں پیادہ کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں نافذ کرنا چاہیے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آیا جیسے حضرت زہرا کے جہیز کی بات ہوتی ہے یا مولا کائنات کے مکان کی بات ہوتی ہے، تو گویا ہم ویسا مکان بنا لیں کہ کچی مٹی کا مکان ہو، ہمارے گھر میں ناریل کے مثال کے طور پر وہ جو پیالے ہوتے ہیں اس میں پانی پیا جائے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کسی بھی امام نے نہیں یہ کہا ہے کہ ہم کو حضرت زہرا کی سیرت کو اپنانے کے لیے اس لائف اسٹائل کو اپنانا ہوگا، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اصول جو حضرت زہرا کے گھر میں پائے جاتے تھے، ان اصول کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں، اور ہمارے گھر میں حلال ذرائع سے جتنی بھی سہولتیں آ سکتی ہیں ان سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان اصول کی پابندی کرتے ہوئے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سیرت حضرت زہرا پر عمل کرنا ہوگا۔ اور بات اگر ہم کریں قرآن میں اس طرح کا کوئی اشارہ ہے یا نہیں ہے، تو جب آپ قرآن کی آیتوں کو آپ پلٹیں گے تو 4 طرح کے خانوادے ہم کو نظر آتے ہیں قرآن میں، اور ہم کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ ان 4 میں سے ہمارا گھر اور ہمارا گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے۔ ایک جو خانوادہ ذکر ہوتا ہے قرآن میں، وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد بھی برا ہے، معصیت کار ہے، گناہ کار ہے، اور زوجہ بھی گناہ کار ہے، اور نتیجے میں اس کی اولاد بھی ویسی ہی نظر آتی ہے۔ سب سے بارز جو مثال ہے اس کی ابو لہب اور اس کی زوجہ ام جمیل اور اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یا عتبہ اور عتیبہ۔ یہ چاروں وہ ہیں کہ جن کے یہاں کوئی نیکی نہیں پائی جاتی تھی، کوئی خوبی نہیں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام کو جتنا پریشان اس خانوادے نے کیا، شاید کسی اور گھر والوں نے اتنا پریشان نہیں کیا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ نام لے کر اگر لعنت ہے قرآن کریم میں کسی کے اوپر، تو وہ یہی ابو لہب ہے اور اس کی زوجہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بیٹوں کو بھی پیغمبر اسلام نے بد دعا دی کہ تیرے بچوں کے شکم کو جنگلی جانور پھاڑ دیں، حالانکہ پیغمبر کی ذات سے بہت بعید سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بد دعا کس حال میں جا کر کریں گے۔ یعنی اتنا پریشان کیا ہے پیغام وحدانیت کو پہنچانے کے راستے میں، اتنی اڑچنیں انہوں نے ڈالی ہیں۔ بہرحال وہ دعا قبول بھی ہوئی اور ان کا انجام ویسے ہی ہوا۔ تو ایک خانوادہ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے۔
آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، کم از کم آپ اس خانوادے کی اسٹریٹجی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یعنی کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ماحول ہمارے گھر میں آئے جو ابو لہب کے گھرانے میں تھا۔ ایک جو خانوادہ قرآن میں نظر آتا ہے وہ جہاں پر مرد نیک ہے مگر زوجہ وہاں پر بد نظر آتی ہے، معصیت کار نظر آتی ہے، اور اس کی مثال بھی قرآن کریم میں ہے، اور اس طرح سے ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے ان کو مثال بنایا۔ اس میں حضرت نوح اور ان کی زوجہ کا تذکرہ کہ جہاں نوح اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نبی، صاحب شریعت، وہیں زوجہ ایسی ہے کہ جو دشمن خدا ہے، دشمن انسانیت ہے، دشمن حق و حقیقت ہے، لہٰذا وہ بھی خانوادہ ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ تیسرا گھر ہمیں نظر آتا ہے بالکل برعکس، کہ جہاں شوہر بد کردار نظر آتا ہے مگر زوجہ پاکیزہ نظر آتی ہے، اور اس خانوادے کو بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے مثال ہے۔ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو مثال کے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور وہ خانوادہ ہے فرعون اور آسیہ کا خانوادہ، کہ جہاں فرعون جو خدا کا دشمن ہے، جو اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کر رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، اور دوسری طرف اس کی زوجہ جو ایک پاکیزہ بیوی ہیں، جو جنتی خواتین 10 ہمارے یہاں شمار ہوتی ہیں، ان میں ان کا شمار ہے، وہ کون ہے؟ حضرت آسیہ۔ تو یہ 3 خانوادے ہیں۔ چوتھا ایک خانوادہ انبیاء کی زندگی میں نظر آتا ہے جو ہمارے لیے یقیناً نمونہ عمل ہے، لیکن آج ہم جس کی سیرت پر بات کر رہے ہیں وہ اس سے بھی آگے چل کر ہے۔ لیکن چوتھے خانوادے کی بات کریں تو یہ خانوادہ ہوتا ہے کہ جہاں مرد بھی اللہ والا ہو اور زوجہ بھی اللہ والی، یعنی دونوں نیک کردار ہیں۔ البتہ ان کی سیرت کو بھی ہم اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہیں دنیا اور آخرت میں۔ وہ خانوادہ حضرت زکریا کا خانوادہ ہے، کہ جہاں حضرت زکریا نیک، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، حق و حقانیت کو ماننے والے، انسانیت کو بچانے والے، وہیں ان کی جو زوجہ ہیں وہ بھی بالکل با کردار، اور ایسا کردار کہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ان کے وجود کے اوپر، اور نتیجے میں جو ان کو فرزند پھر پروردگار نے دیا حضرت یحییٰ، کہ جن کو بہت زیادہ عمر نہیں ملی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، بہت چھوٹی سی مدت میں ہی آپ کو شہادت کے دروازے تک پہنچا دیا گیا، مگر حضرت یحییٰ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہو جاتا تھا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، تو اتنا روتے تھے کہ باقاعدہ آنسوؤں کے نشان ان کے چہرے کے اوپر پڑ گئے تھے۔ آپ سوچیں کہ 30-35 سال کی جس کی عمر ہو اور اس کے رخساروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان دیکھے جا سکتے ہوں، تو وہ اللہ کی خشیت اس کے ہاں کتنی پائی جاتی تھی۔ تو یہ 4 خانوادے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو ایک خانوادہ نظر آتا ہے جو الہی خانوادہ ہے، وہ خانوادہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات کا، کہ جہاں مرد مولا کائنات کی صورت میں قسیم النار والجنہ جو کل ایمان ہے، زوجہ وہ ہے جو سیدۃ نساء العالمین کہلاتی ہے، اور جب یہ خانوادہ اپنے ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو پھر جو اولاد نتیجے میں آتی ہے وہ حسنین کریمین جو سیدہ شباب اہل جنہ کہلاتے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو ہمارے لیے جو سب سے اہم ہے یا تو حضرت زکریا کا خانوادہ ہے یا اس کے بعد حضرت زہرا کا خانوادہ۔ میں نے یہ 4 خانوادوں کا تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ ہم یہ سوچیں، ہم کسی بھی دین کو مانتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مگر ہم خود طے کریں کہ انسانیت کا تقاضا کیا ہے، کون سی سیرت کو اپنائیں۔ آیا جو فرعونیت کے انداز کو اپنانا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کے پاس ہے تب وہ فرعون ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا گھر ہو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہ ہو مگر اس کا وجود فرعونیت والا ہو۔ بلکہ کسی عالم کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے مربی اخلاق کا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں فرعون تو ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، بس ہم سب کا مصر چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ واہ! جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی فرعونیت دکھاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے حضرت زہرا کے خانوادے کے لیے بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی سیرت کو اپنانا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پکے گھر کو گرا کے کچی دیواریں اٹھا دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو اصول ان کے گھر میں تھے وہ اپنے گھر میں مطرح کریں، جو انشاءاللہ اس پروگرام میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اب بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز تک جو ہے اس میسیج کو پہنچایا۔ بیٹیوں کے لیے خاص طور سے اس زمانے میں، اس معاشرے میں جب بیٹیوں پر سرکاریں بھی، NGOs بھی، بہت سے آرگنائزیشن بھی فوکس کر رہی ہیں کہ بیٹیوں کو موقع ملنا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کا زمانے کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تو بیٹیوں کا رول کی جب بات آتی ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بیٹیاں جو ہیں ان کی جو ہم اشارہ کر سکتے ہیں وہ ایک ایمبیسڈر کا، وہ ایک راجدوت کا، چونکہ بیٹیاں جس قبیلے سے، جس خاندان سے، جس گھر سے نکل کر کے کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہیں تو وہ اپنی تہذیب کا، وہ اپنی تربیت کا، اپنے سنسکار کا جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کی کہیں نہ کہیں نمائندگی کر رہی ہیں۔ تو بیٹیوں کی تربیت خاص طور سے
ہمارے لیے معصوم عالم شہزادی کونین کی جو سیرت ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ اس میں کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمارے ویور کو۔ خوبصورت بات بیان کی ہے آپ نے، جیسا خود آپ نے کہا کہ آج بیٹیوں کے لیے NGOs چلائے جا رہے ہیں اور نئے نئے پروگرام بہرحال تشکیل دیے جا رہے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہو رہا ہے، کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، بہت ماڈرن ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر آج کے دور میں بھی اس طرح کے تحریکوں کو چلانا، کہ غالباً 2014 کے بعد جو ایک ٹیگ لائن ہمارے ملک میں آئی ہے بڑی خوبصورت ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو آپ سوچیں کہ آج اسلام کے آنے کے 14 صدی کے بعد بھی یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ معاشرے کو بیٹیوں کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ جانے قربان ہو جائیں اس پیغمبر کے اوپر کہ جو بہرحال اللہ کا پیغمبر صرف اسلام کا نہیں بلکہ انسانیت کا، حق و حقانیت کا پیغمبر تھا، اس نے اپنے گھر میں ان بیٹیوں کو کتنا اختیار دیا ہے، کتنا اختیار دیا ہے۔ آج ہم 14 صدی کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ جب اس کی شادی کا کہیں سلسلہ چلے تو وہ اپنی پسند ظاہر کرے، یا اگر پسند ظاہر نہ کرے تو یا ہم اس سے مشورہ کریں کہ تمہاری شادی وہاں ہونی ہے، تمہاری رائے کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کافی چینجز آئے ہیں، مگر ابھی بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی میں گھر والے اور گھر والوں سے زیادہ خاندان والے دخیل ہو جاتے ہیں کہ صاحب اس کی شادی وہاں ہونی چاہیے، اور اب بیٹی خاموش ہو کے وہ اس کو قبول کرتی ہے۔ لیکن جب ہم پیغمبر اسلام کی زندگی میں جا کر دیکھتے ہیں تو آپ نے حضرت زہرا کو کیا اختیار دیے، اور جیسا آپ نے کہا کہ بیٹیوں کے لیے کیسے اس کو ہم نمونہ عمل سمجھ سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ امبیسڈر ہیں، تو بالکل ہیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو سدھارا جائے، اس دنیا کے معاشرے کو بہتر بنایا جائے، بہتر معاشرہ تبھی بنے گا جب ہمارا گھر بہتر ہوگا، گھر بہتر تبھی ہوگا جب ہم خود بہتر ہوں گے، اور جب ہم خود بہتر ہوں گے ہماری رفتار، ہمارا کردار، ہماری گفتار ہمارے گھر والوں کے ساتھ جب بہتر ہوگی تو پھر یہ ایسے پھول ہیں جو مہکنے لگیں گے اور اس کی خوشبو پورے جہان میں محسوس کی جا سکے گی اور لوگ استشمام کریں گے۔ تو اس معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو باہر سے شروعات نہیں کرنی ہوگی، گھر سے شروعات کرنی ہوگی۔ حالانکہ بعض وقت جب گھر کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ نسل کو بہتر کرنے کے لیے یا معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس دن سے اس کی تربیت شروع کی جائے، اور اگر ہم اچھی تربیت کریں گے تو ماحول بہتر ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی نسل کی تربیت اس دن سے شروع نہیں ہوتی جس دن وہ بچہ دنیا میں آتا ہے کہ جس کے ذریعے نسل چلنا ہے، بلکہ اس کی بہتری اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن آپ اپنا رشتہ کہیں بھیجتے ہیں یا آپ کے لیے کہیں سے رشتہ آتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جب یہ رشتہ آتا ہے تو وہ جو اصول آپ نے بنا رکھے ہیں رشتہ قبول کرنے کے یا رشتے کو رد کرنے کے، وہ اصول ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات پر کہ ہماری ظرفیت کیسی ہے۔ اگر ہم نے وہ اصول مادی دنیا کے طے کر رکھے ہیں تو پھر ہم ویسے ہی راضی ہو جائیں گے اور پھر نسل بھی مادی نظر آئے گی، لیکن اگر وہیں پر ہمارے اصول معنویت والے ہوں گے، الہی ہوں گے، تو پھر ہمارے فیصلے میں بھی وہ اس کی جھلک دکھائی دے گی اور تربیت میں بھی۔ میں مثال دوں، حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا جب اس سن پر پہنچیں کہ آپ کے عقد کا ایک سلسلہ شروع ہو تو بہت سے لوگوں نے رشتے بھیجے، بہت سے اس دور میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو یعنی جاندار نہیں سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے، اس سے پوچھنا تو ایک الگ کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ فلاں جگہ سے رشتہ آیا کیا تمہیں قبول ہے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا کیا تمہیں قبول ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ تربیت پیغمبر اسلام نے ویسی کی ہے تو اب یہ ملتا ہے کہ ان جو رشتے آئے ہیں اس میں ایک رشتہ عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے آیا، جنہیں عبد الرحمن عوف کہا جاتا ہے۔ بہت امیر ہیں، بہت رئیس ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، اور آج ہمارے یہاں جب ہم کسی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر یہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ان کی انکم کتنی ہے، ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، ان کا گھر کتنا بڑا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف یا عبد الرحمن عوف جو بہت رئیس، بہت امیر ہیں، ان کو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنا رشتہ خود لے کر پہنچے۔ آپ سوچیں کیا ذہنیت تھی پیغمبر اسلام کے آس پاس رہنے والوں کی، تو ہم لوگوں کی کیا ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مجھ سے آپ کر دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کو 100 ناقے یعنی اونٹ دوں گا جن کے اوپر بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ریشمین یمن کا کپڑا ہوگا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ مصر کا یہ ریشمین کپڑا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اونٹ اس زمانے میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں اگر مثال ہم لیں تو BMW کار، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں 100 ناقے آپ کو دوں گا اس مہر کے طور پر، 100 اونٹ دوں گا جن کے اوپر ریشمین کپڑا چڑھا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ 10,000 سونے کے سکے میں آپ کو دوں گا جسے درہم و دینار کہا جاتا تھا۔ اگر آپ ایسا کریں تو میں راضی ہوں، یہ سب میں آپ کے حوالے کر دوں گا، فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔
وہ پیغمبر اسلام کہ جن کے لیے قرآن قسم کھا رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، جو خلق عظیم پر فائز ہوئے ہیں، جو خود کہتے ہیں بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اعلیٰ کردار پر پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا، اس پیغمبر کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، اس لیے کہ پیغمبر کو خریدنے آیا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں مال کا جاہ و حشم دکھاؤں گا تو پیغمبر بیچ جائیں گے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور جو سنگریزے، جو ریت، جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان کو اٹھایا اور کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں پیسے سے بکنے والا ہوں؟ یہی الفاظ ہیں اگر اردو میں ترجمہ کریں۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تیرے پیسے کی شان و شوکت کو دیکھ کر میں مبہوت ہو جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کر دوں گا؟ اور اب بعض روایت میں ہے کہ اس کے بعد پیغمبر نے اپنی مٹھی کو کھولا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا کہ جو ارادے سے چیزوں کو وجود بخش دے، اب جو مٹھی کو کھولا تو وہ سنگریزے سونے کے ڈلے بن چکے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر مال و دولت مجھے چاہیے ہو تو میں ارادہ کروں گا اور یہ سب سونا بن جائیں گے، تو اس سے خریدنے آیا ہے مجھے فاطمہ کی شادی کرنی ہے اس سے جو باکردار ہوگا، اور باکردار ہونے کی سند قرآن کریم کی طرف سے آئے گی اور اللہ کی طرف سے آئے گی۔ لہٰذا پیغمبر نے رشتہ نہیں کیا، جس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کون آ رہا ہے آپ دیکھیں، مطلب مزاج مولا کائنات، البتہ وہ پوری تفصیل ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے آیا، کیسے کیسے آپ نے کوشش کی۔ علی وہ ہیں کہ جن کے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مال دنیا میں، اس لیے کہ حضرت ابو طالب نہیں ہے اس وقت جب آپ اپنا رشتہ دے رہے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ بظاہر اس وقت تک ایسی کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے پاس بہت مال و دولت ہو، مزدوری کرتے ہیں، اور ایک مزدور کی رقم کتنی ہو سکتی ہوگی؟ لہٰذا جب آئے ہیں اور حیا کے ساتھ اپنے اس شرم کا لحاظ رکھتے ہوئے، وہ شرم سے مراد حیا، کہ کس طرح سے ایک باپ سے کہیں کہ اس کی بیٹی چاہیے، خود پیغمبر نے چھیڑ کر کہا کہ کیوں آئے ہو، کیا واقعی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو علی خاموش ہیں۔ اب یہاں پر ہماری اپروچ کیا ہوتی ہے کہ ہم فوراً پوچھتے ہیں کماتے کتنا ہو، مکان کتنا بڑا ہے تمہارا، دولت تمہارے پاس کتنی ہے؟ پیغمبر اسلام مولا کائنات کے پاس سے اٹھے، حضرت زہرا کے پاس پہنچے۔ 14 صدی پہلے بیٹی کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف کو تو میں نے منع کر دیا، اس لیے کہ میں اس سے قانع نہیں ہوں، وہ اپنی دولت کا جاہ و حشم دکھا رہا ہے، لیکن اب تمہارے پاس ایک ایسا ہے بظاہر اس کے پاس دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آ کر پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ آیا ہے کہ بس جو میرے بعد اس کائنات کا مالک ہے معنویت کے اعتبار سے، اور آپ کی مرضی کیا ہے؟ بیوی بہرحال بیوی ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہیں۔ اور پھر وہ ایک جملہ جو آج ہمارے لیے ایک قانون بن چکا ہے کہ سکوتھا اقرارھا، اس کا جو سکوت ہے وہ اقرار کی مانند ہے، کہ یعنی کوئی بات کسی سے کہی جائے اور وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی ہے۔ اسی کو غالباً نہج بلاغہ میں مولا کائنات نے بھی کہا کہ السکوت کالاقرار، اگر کوئی بات آپ سے کہی جائے اور آپ خاموش ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس بات سے راضی ہیں۔ حضرت زہرا نے رضایت دی اور اس کے بعد یہ بہرحال شادی ہوئی، یہ عقد ہوا، اور نتیجے میں حسن و حسین کہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے، ٹھیک ہے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ تو معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا، تو اس کے جواب میں حضرت زینب اور کلثوم ہیں، وہ تو بظاہر منصوص من اللہ نہیں ہے نا، وہ تو ان 14 میں شامل نہیں ہے، مگر ان کا آپ کردار دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں۔ تو یہ ہم کو یہ جو چھوٹی سی داستان خواستگاری کی اور رشتے کی جو میں نے اس وقت سنائی ہے، وہ صرف مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہتر ہو، ہماری نسل بہتر ہو، معاشرہ بہتر ہو، تو ہمیں اپنا اسٹینڈ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے شرائط کو بدلنا ہوگا، مادی دنیا کو چھوڑ کر ہمیں معنویات کی طرف آنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ایک نسل بھی پاکیزہ ہوگی اور ایک معاشرہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم اگر ان کو مان رہے ہیں تو ان کی بھی ماننے کی کوشش کریں؟ یہ ایک بحث ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں ماننا چاہتے۔ ہم کیا، یہ سب کے لیے ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، کوئی بھی دین شیطانی دین نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ اصول ہوتے ہیں انسانیت کے، اس دین کے نام پر تو مر جائیں گے مگر اس دین کے اصولوں پر جینا نہیں چاہتے۔ ہر دین والا اگر اپنے دین کے صحیح اصولوں کو مانتے ہوئے زندگی گزارے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ دھرم کا کام یہی ہے کہ ماحول جو ہے وہ بہتر سے صحت مند ہو، لوگ اپنی زندگی جی سکیں، ان کو یہ اختیار ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے جس طریقے سے اور جس سلیقے سے نئی نسلوں تک اس میسیج کو، اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم ناظرین تک اور خاص طور پر نسلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور آپ جیسے اسکالر سے ہم زیادہ سے زیادہ میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کے ذریعہ بنائیں۔ چلتے چلتے ہم ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، چونکہ یہ وقت اور آج کے جو دن ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر طرف اچھا موقع ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی اس کم عمر میں، محض 18 سال کی عمر کے اندر
آپ نے جو ایک مثال پیش کی ہے، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین شریک حیات، ایک بہترین ماں، یہ سارے کردار آپ نے محض 18 سال کے اندر آپ آئیڈیل بن گئی، اور رہتی دنیا تک زمانہ چاہے جتنی ترقی کرتا چلا جائے تو ہمیشہ آپ آئیڈیل تھیں، ہیں اور رہیں گی. کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ماں کے پیروں میں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ایک تو یہ ایک اشارہ ہے. تو کیا ہم ماں کے پیروں کے پاس لیٹ جائیں جا کر کے، یا ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے؟ مجھے ایسا محسوس کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے، کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہو، اگر آپ تائید کریں گے میں سمجھوں کہ شاید میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس لیے ہے کہ ماں کے قدم جہاں جہاں پڑھیں گے بچے اسے فالو کریں گے. احسن، تو خوبصورت بات ہے، اور شاید یہی فلسفہ ہے. اور جس طرف یہ ماں لے جائے گی اسی طرف نسل بچے اسی طرف جائیں گے. میں چاہوں گا اس پہ آپ ایک اشارہ کرتے ہیں. خوبصورت بات آپ نے خود بہرحال البتہ بیان کر دی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بہتر ہو تو ہم کو بیٹیوں کو وہ ماحول دینا پڑے گا کہ جب وہ کسی کے گھر میں زوجہ بن کر جائیں تو پھر جب ماں بننے کا موقع آئے تو وہ ایک ایسی معنویت والی ماں بن کر دکھائیں کہ جن کے قدم پر پیر رکھتے ہوئے انسان جنت کے دروازے تک پہنچ جائے. اور اس کے لیے حضرت زہرا سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے دلیل اگر آپ کہیں تو دلیل ہے خود شادی کا اگلا روز. جب حضرت مولا کائنات اور حضرت زہرا کی رخصتی ہو گئی تو اگلے دن پیغمبر اسلام، حالانکہ یہ کوئی نہیں کرتا، ہمارے ہاں رسمیں تو ہوتی ہیں، رواج تو ہیں، چوتھی ہوتی ہے اور چالا ہوتا ہے، نہ جانے کہاں سے آیا بہرحال، لیکن پیغمبر اسلام خود گئے ہیں حضرت علی کے دروازے پر، حضرت زہرا کے دروازے پر، اور کہتے ہیں یا علی کیف وجدت ابنتی، یعنی اب یہ پیغمبر کی اس تربیت کے رزلٹ کا دن ہے. واہ. یعنی وہ پیغمبر کے جو سارے انبیاء کا سردار ہے وہ علی سے سند لے رہا ہے اپنی تربیت کی. کیف وجدت ابنتی، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا. یہ کتنا بڑا جملہ ہے. اور اب جواب میں جو مولا کائنات گویا سائن کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی تربیت پر، وہ کہہ رہے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے. آپ سوچیں جس کی شادی کی پہلی رات ہو وہ جا رہی ہے علی کے پاس کہ جو کل ایمان ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. اس رات میں حضرت زہرا نے کون سا کردار پیش کیا کہ کل ایمان کہہ رہا ہے کہ کل ایمان کی مددگار اور ناصرہ کا نام حضرت زہرا ہے. یعنی یہ پیغمبر اسلام کی تربیت کے اوپر یعنی ایک مولا کائنات کی دونوں ہاتھوں سے مہر ہے. اور یہی ہم کو سیکھنا ہے کہ ہم کون سی بیٹی اپنی سماج کو دے رہے ہیں، یعنی ہم اپنے گھر میں کس بچی کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے شوہر کے گھر جائے تو پھر وہاں سے کیا لے کر آتی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ وہ امبیسڈر ہوتی ہے، حضرت زہرا نبوت کی امبیسڈر تھیں امامت کے گھر میں، کہ جہاں امامت سے تائید ملی اور نتیجے میں وہ ہمیں سلسلہ دکھائی دیتا ہے کہ جو انشاءاللہ اس کے بیٹے کے آخری زمانے میں جب ظہور ہوگا تو وہ تربیت پوری کائنات کے اوپر چھا جائے گی کہ جس کے ہم سب منتظر ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ہماری ٹیم آپ کے شکر گزار ہے، اور خاص طور سے اپنے ناظرین کا کہ جو ہمیں سنتے ہیں. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارا جو میسیج ہے بالخصوص اہل بیت طاہرہ علیہم السلام کی جو سیرت ہے وہ ہر گھر کے اندر گھر کو جنت بنائے. پروگرام کا جو اینڈ ہے، پروگرام کا جو رخصت ہے وہ ختم کر رہے ہیں ہم، وہ ایک بہت اچھے سے موضوع کی طرف اور آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کر رہی ہے، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آج بیٹیوں کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر روز بیٹیاں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے والدین بیٹیوں کو لے کر کے اس وقت بہت پس و پیش میں ہیں، پریشان ہیں. ہر روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے حوالے سے کورٹ میں اگر آپ جائیں گے تو اس وقت باقاعدہ طور پر ہم اپنی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، اکثریت میجورٹی جو ہے وہ کورٹ کے، پولیس اسٹیشنز کے، مختلف جگہوں کے چکر کاٹتی نظر آ رہی ہے. اگر ہمیں ان سب سے بچنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ باپ نے جو پسینہ بہا کر، مزدوری کر کے، محنت کر کے اپنی بیٹیوں کو پالا ہے، وہ اب اس موڑ پر آنے کے بعد پریشان نہ ہوں، اور خاص طور سے گھروں کے اندر وہ پریشانیاں، وہ دقتیں نہ کھڑی ہوں. اس کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین تک اس کا طریقہ کار، اس کا لاہ عمل اور اس کے علاج کیسے ہم ممکن ہو کہ ہم ان سب چیزوں سے بچ سکیں.
اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ سکون سے رہ سکیں، اور ہر وہ گھر جو بڑی امید کے ساتھ بیٹیوں کو اچھے خانوادے سے لے کر کے آ رہی ہیں، ان کا گھر بھی پرامن و سکون کے ساتھ جنت بن جائے۔ تو ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ معصوم عالم شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے ہم اگلے ایپیسوڈ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ذکر کریں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تدبیر کے دست زرین سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ سبحان آئیے ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے قبلہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ہماری حاضری ہوگی۔ خدا حافظ۔